काज़मी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाए। हाजी जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ ला रहे हैं। آپ زمین کے میری طرف متوجہ ہوں، زمین کے تمام رہنے والوں کو آسمان کے فرش پر بیٹھنا مبارک ہو۔ مولا کی سرکار ہے، کوشش کرتا ہوں خاص طور سے جہاں تک آواز جا رہی ہے، بارش بھی تیز ہو رہی ہے، اب آواز آئی؟ بارش بڑی تیز ہے مگر حضرت کے چاہنے والے کھڑے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ ایک منزل تک آنا چاہتا ہوں۔ نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے کہ مل جل کے ایک نجف رسا نعرہ لگائیں تاکہ میں بات شروع کروں۔ بالکل تازہ ترین ایک مطلع اور دو شعر میں اپنی اوقات کے اعتبار سے شاید اب تک کی عمر منقبت گوئی کے یہ ایک مطلع اور ایک شعر یہ دو نازک پیش کر رہا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ عرض کرتا ہوں، ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ خاص طور سے نہیں بھائی، خاص طور سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو فکر مدح بحد شعور ہوتی ہے، نازک ترین مصرے اپنی اب تک کی مختصر سی عمر کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جو فکر مدح بحد شعور ہوتی ہے تو پھر مدد بھی ادھر سے ضرور ہوتی ہے۔ خاص طور سے ہاتھوں کو جوڑ کے، جو فکر مدح بحد شعور ہوتی ہے تو پھر مدد بھی ادھر سے ضرور ہوتی ہے۔ جری کا ذکر ہے زہرا کو اس لیے بھی پسند، تو پھر مدد بھی ادھر سے ضرور ہوتی ہے۔ جری کا ذکر ہے زہرا کو اس لیے بھی پسند کہ اس سے شاہ کی تنہائی دور ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس سے زیادہ نازک مصرے نہیں پڑھ سکتا میں۔ اسے محسوس فرمائے میرے نوجوان، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اللہ جری کا ذکر ہے زہرا کو اس لیے بھی پسند کہ اس سے شاہ کی تنہائی دور ہوتی ہے، کہ اس سے شاہ کی تنہائی دور ہوتی ہے۔ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جلال
حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں۔ ارے منافق ڈر کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پر ابا جلال حیدر کرار کے جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں۔ منافق ڈر کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں۔ 14 صدیوں کے بعد جناب حجر بن عدی کے جنازے کو نکالا گیا۔ تمام عالم اسلام سے ایک بات کا شکوہ آپ کے حقیر بھائی بلال کاظمی کو ضرور ہے کہ ہم پر الزام ہے معاذ اللہ توہین صحابہ کا، اور وہ خود اپنا اسلام اسی بنیاد پر ثابت کرتے ہیں کہ ہم ہیں صحابہ کے وفادار۔ تو جب صحابہ کے وفادار ہیں تو حجر بن عدی ایک ایسا نام ہے جس سے روایتیں اور حدیثیں دونوں فرقوں میں لی گئی ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا، عالم اسلام چپ کیوں ہے؟ میں نے بہت سوچا، بس ایک نتیجے کو پہنچا جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، خاص طور سے اہل نظر ملاحظہ فرمائیں۔ جدھر دیکھو ادھر فریاد ہے عشق صحابہ کی۔ جدھر دیکھو قبلہ علماء خاص طور سے توجہ کریں، جدھر دیکھو ادھر فریاد ہے عشق صحابہ کی۔ عجب حیرت بھری روداد ہے، عجب حیرت بھری روداد ہے عشق صحابہ کی۔ ارے اس آفت پر مسلمانوں کی خاموشی بتاتی ہے علی کی دشمنی بنیاد ہے عشق صحابہ۔ ہائے ہائے ہائے، پڑھے لکھوں میں نہ پڑھا جائے تو احساس علی کی دشمنی بنیاد ہے، علی کی دشمنی بنیاد ہے عشق صحابہ کی۔ ذیشان بھائی کا حکم میں ایک سلسلے سے جوڑ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ علی کی دشمنی بنیاد ہے عشق صحابہ کی۔ اب یہ کہ 14 صدیوں کے بعد حجر کا جنازہ ایسے ہی کیوں؟ ابھی تک کہتے تھے کہ 14 صدیوں سے تمہارا امام پردہ غیب میں جوان کیوں؟ اب جہاں تک آواز جا رہی ہے سنیے گا، خاص طور سے عرض کرتا ہوں 14 صدیوں کے بعد جنازہ ایسے ہی کیوں؟ اس لیے کہ بن عدی کے جنازے پر حیرتی نہ بنو۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ؟ بن عدی کے جنازے پر حیرتی نہ بنو، بن عدی کے جنازے پر حیرتی نہ بنو، بن عدی کے جنازے پر حیرتی نہ بنو کہ عاشقوں کی محافظ تراب ہوتی ہے۔ بن عدی کے جنازے پر حیرتی نہ بنو کہ عاشقوں کی محافظ تراب ہوتی ہے، بدن کو رکھتا ہے عشق علی تر و تازہ، علی کے بغض میں مٹی خراب۔ کے جنازے پر حیرتی نہ بنو۔ بن عدی کے جنازے پر حیرتی نہ بنو کہ عاشقوں کی محافظ تراب ہوتی ہے، بدن کو رکھتا ہے عشق علی تر و تازہ، علی کے بغض میں مٹی خراب ہوتی ہے، علی کے بغض میں مٹی خراب ہوتی ہے، علی کے بغض میں مٹی خراب ہوتی ہے۔ یہ شام کے صفات یزیدوں کو بتا دو،
یہ شام کے صفات یزیدوں کو بتا دو، یوں بدر کا انجام بھلایا نہیں جاتا۔ یہ شام کے صفات یزیدوں کو بتا دو، یوں بدر کا انجام بھلایا نہیں جاتا۔ ارے سوتے ہیں اگر حجر تو سونے دو لحد میں، سوئے ہوئے شیروں کو جگا۔ سوتے ہیں اگر حجر تو سونے دو لحد میں، سوئے ہوئے شیروں کو جگایا نہیں جاتا۔ اب مسدس شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ آپ متوجہ ہیں، فرمائش بھی ہے نوجوانوں کی، بالکل نیا مسدس ہے۔ یہ ہے جناب عون و محمد کی جنگ۔ اگر آپ آمادہ ہوں تو بات شروع کی جائے۔ یہ شام کے شام کے صفاق عزیزوں کو بتا دو، یوں بدر کا انجام بھلایا نہیں جاتا۔ سوتے ہیں اگر حجر تو سونے دو لحد میں، سوئے ہوئے شیروں کو۔ بی بی زینب کبریٰ اور ان کے شہزادے حضرت کی بارگاہ میں نظر۔ حاجت روائے ہر دو سرا یا علی مدد، حاجت روائے ہر دو سرا یا علی مدد، عقدہ ہے پیش عقدہ کشا یا علی مدد، عین خدا لسان خدا ہونا ہے مجھ کو مدح سرا۔ ارے زینب کا تذکرہ ہے زباں تھر تھر آتی ہے، زینب کا تذکرہ ہے زباں تھر تھر آتی ہے، تفسیر آیتوں کی کہاں مجھ کو آتی ہے۔ تفسیر اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اب ہمارے نوجوانوں کو بھی شہزادی نے اتنا سلیقہ بخش دیا ہے کہ مضامین کی نزاکت کو محسوس کرتے ہیں، لہذا تمہید کو سے قطع نظر کرتے ہوئے جلدی جلدی آپ کی خدمت میں بند نظر کرتا ہوں۔ حاجت روائے ہر دو سرا یا علی مدد، عقدہ ہے پیش عقدہ کشا یا علی مدد، عین خدا لسان خدا یا علی مدد، ہونا ہے مجھ کو مدح سرا یا علی مدد، زینب کا تذکرہ ہے زباں تھر تھر آتی ہے، تفسیر آیتوں کی کہاں، سب کچھ آیا ہے آپ فروداد یا علی، سب کچھ آیا ہے آپ فروداد یا علی، مجھ کو نہیں ہے کوئی سبق یاد یا علی، پیش نظر ہے ساعت امداد، ارے گونگی زباں ہے مائل فریاد، کیوں مائل فریاد ہے؟ گونگی زباں ہے مائل فریاد یا علی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں مدحت کو جاتے ہیں، عباس بھی ادب سے جہاں سر جھکاتے ہیں۔ خدائے حسین کا واسطہ ہے، ذرا غور فرمائے، ہم اس کی بارگاہ میں، نوجوانوں نعرہ بلند فرمائیے، نعرہ لگائیے نوجوان، ہاں ہم کو نہیں ہے،
اللہ. سب کچھ آیا ہے آپ پر روداد یا علی، ہم کو نہیں ہے کوئی سبق یاد. پیش نظر ہے ساعت امداد، گونگی زباں ہے مائل فریاد. ہم اس کی بارگاہ میں مدحت کو جاتے ہیں، عباس بھی ادب سے جہاں. ناد علی پڑھوں تو قلم کو رواں کروں، ناد علی پڑھوں تو قلم کو رواں کروں. کوثر پہ حاضری ہو تو طاہر زباں کروں، الہام ہو تو سر خفی کو عیاں کروں. الہام ہو تو سر خفی کو عیاں کروں، الہام ہو تو سر خفی کو عیاں کروں. گرہ زباں کھلے تو فضیلت بیاں کروں، گرہ زباں کھلے تو شعراء ذوی احترام سے دعائیں چاہتا ہوں. گرہ زباں کھلے تو فضیلت بیاں کروں. بی بی جو خادم حسین وہ خادم ہے آپ کا، ارے سدرا کا جبرائیل ملازم ہے آپ کا. اب یہ میں تمہیز سے گزرا، اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. سدرا کا جبرائیل ملازم ہے. اب مدح کی منزل میں آئیے. زینب شریک بزم شہادت کا نام ہے، زینب شریک بزم شہادت کا نام ہے. زینب نماز صبر کی نیت کا نام ہے، زینب نماز صبر کی نیت کا نام ہے. زینب خود اپنے باپ کی زینت کا نام ہے. ہائے ہائے ہائے، زینب خود اپنے باپ کی زینت کا نام ہے. ارے زینب امامتوں کی ضرورت کا نام ہے. زینب امامتوں کی ضرورت کا نام ہے. سجاد بچ گئے یہ اسی کا کمال تھا، ورنہ نبی کی نسل کا بچنا محال تھا. سجاد بچ گئے یہ اسی کا کمال تھا، ورنہ نبی کی نسل کا بچنا محال تھا، ورنہ نبی کی نسل کا بچنا محال تھا. عمران کا مزاج خدیجہ کی زندگی، عمران کا مزاج خدیجہ کی زندگی. عزم محمد عربی شان فاطمی، ادراک انبیاء کا رسولوں کی آگہی. صبر حسین خلق حسن جرأت علی، صبر حسین خلق حسن جرأت علی. ارے قرآن جیسے نقطۂ با میں سما گیا، سب کچھ سمٹ کے ایک دل زینب میں آ گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب کچھ سمٹ کے ایک دل زینب میں آ گیا، سب کچھ سمٹ کے ایک دل زینب میں آ گیا، سب کچھ سمٹ کے ایک دل زینب میں آ گیا. اب جناب اون محمد کی بات شروع ہوتی ہے. خاص طور سے توجہ فرمائیے گا. زینب شریک بزم شہادت کا نام ہے، زینب نماز عصر کی نیت کا، نہ صبر کی نیت کا نام ہے. زینب خود اپنے باپ کی زینت کا نام ہے، زینب امامتوں کی ضرورت کا نام ہے. سجاد بچ گئے یہ اسی کا کمال تھا، ورنہ نبی کی نسل کا بچنا. تھی آرزو کہ دیدہ شبیر نم نہ ہو، تھی آرزو کہ دیدہ شبیر نم نہ ہو. تنہا میان دشت امام امم نہ ہو، تنہا میان دشت امام امم نہ ہو. ارے دل نرم ہے حسین کا بار عالم نہ ہو. ہائے دل نرم ہے حسین کا بار عالم نہ ہو. اور بھائی کو میرے فوج کی قلت کا غم نہ ہو. مطلب ہے بھائی کو میرے فوج کی قلت کا غم نہ ہو. ارے غازی دلیر ناصر و جرار کر دیا اور دو کمسنوں کو حیدر کرار. دل بولا
کے دیدے شبیر نم نہ ہو، تنہا میان دشت امام امم نہ ہو، دل نرم ہے حسین کا بار علم نہ ہو، بھائی کو میرے فوج کی قلت کا غم نہ ہو، غازی دلیر ناصر و جرار کر دیا، دو کمسنوں کو حیدر کررا، خدائے حسین کا واسطہ ہے، توجہ رکھیے گا، میں تمہید سے گزر چکا، جتنی طاقت ہے میرے کلیجے میں آپ کی ہتھیلی پر، توجہ رکھیے گا، دو کمسنوں کو حیدر کرار کا، اب شب عاشور ہے، سامنے شہزادے بیٹھے ہیں، بی بی شہزادوں کو سمجھا رہی ہیں، بھئی ایک گفتگو سنیے گا ماں بیٹوں کی، بی بی فرماتی ہیں سنو میرے لاڈلو، شباب بھائی توجہ فرما جی، ہاں عورتیں بھی مولا کی کنیز ہیں، وہ بھی سن کے خوش ہو رہی ہوں گی، میری طرف متوجہ رہیں، دو کمسنوں کو دوہرائیے نوجوان بھائیوں، دو کمسنوں کو، اب شہزادوں سے شب عاشور بی بی کیا فرماتی ہیں، سامنے بیٹھے فرماتی ہیں میرے لاڈے لو سنو، ماں نے پلا کے شیر کیا ہے تمہیں دلیر، آپ کی شہزادی کیا کہہ رہی ہے، کہتی ہے ماں نے پلا کے شیر کیا ہے تمہیں دلیر، ارے تم بھوک میں توانا ہو، تشنا لبی میں سیر، تم بھوک میں توانا ہو، سنت تضاد تشنا لبی میں سیر، ارے گر دیکھ کھینچ لو تو زبردست بھی ہو زیر، یہ تو مرثیوں کا شعر ہے، گر دیکھ کھینچ لو تو زبردست بھی ہو زیر، ارے ہاں ہاں طفل بھی تو ہوتے ہیں شیروں کے گھر کے شیر، ہاں طفل بھی تو ہوتے ہیں شیروں کے گھر کے شیر، میرے لالا نو محمد تم مظہر صفات خدا کے ولی کے ہو، اور دشمن کو یہ بتا دو نواسے ماں نے پلا کے شیر کیا ہے تمہیں دلے، تم بھوک میں توانا ہو تشنا لبی میں سیر، گر دیکھ کھینچ لو تو زبردست بھی ہو زیر، ہاں شیر بھی تو ہوتے ہیں ہاں طفل بھی تو ہوتے ہیں شیروں کے گھر کے شیر، تم مظہر صفات خدا کے ولی کے ہو، دشمن کو یہ بتا دو نواسے، دشمن کو یہ بتا دو نواسے علی کے ہو، میرے لاڈلو تلواریوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے، نوجوان بھائیوں تھکے تو نہیں، تلوار یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے، دادے وغا نجف سے علی کی کلائی دے، ہائے 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 ہائے، ارے دادے وغا نجف سے تلوار یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے، دادے وغا نجف سے علی کی کلائی دے، جھنکار تیغ حق کی فلک تک سنائی دے، جھنکار تیغ حق کی فلک تک سنائی دے، ارے بھاگے جدھر یہ موت کا پہرا دکھائی دے، خدائے حسین کا واسطہ، بھاگے جدھر یہ موت کا پہرا دکھائی دے، ارے بزدل کہے کہ غازی و جرار آ گئے، کیا ہر طرف سے حیدر ہے،
بغا نجف سے علی کی میں بھی ایک شعر سنا دوں اگر کہیے تو. یوں غم شاہ نے فطرت پر حکومت کی ہے، میرے ہونٹوں نے تبسم سے بغاوت کی ہے. ارے لب ہلاتے ہیں وہی لوگ خلاف مولا جن کی ماں نے امانت میں حیدر 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 سب کچھ آیا ہے آپ پر یاد یاد، مجھ کو نہیں ہے کوئی سبق یاد یاد. پیش نظر ہے ساعت امداد، پیش نظر ہے ساعت امدادی عالی، گونگی زباں ہے مائل فریادی عالی. ہم اس کی بارگاہ میں مدحت کو جاتے ہیں، عباس بھی ادب سے جہاں سر جھکاتے ہیں. تلواریوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے، تادے وغا نجف سے علی کی کلائی دے. چھنکار تیغ حق کی فلک تک سنائی دے، بھاگے جدھر یہ موت کا پہرا دکھائی دے. بھاگے جدھر یہ موت کا پہرا. بزدل کہے کہ غازی و جرار آ گئے. ارے کیا ہر طرف سے ایک بندہ اور طویل مسدس ہے، ایک بندہ اور جنگ انشاءاللہ پھر دوسری محفل میں پڑھوں گا. ایک بندہ اور سن لیجیے. دشمن کہیں بزدل کہیں کہ غازی یا علی، بزدل کہیں کہ غازی و جرار آ گئے. کیا ہر طرف سے نوجوان بھائیوں بازوؤں کی مچھلیوں کو جگائیے. کیا ہر طرف سے حیدر کرار آ گئے. ماں کی باتیں سن. نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کے محلقہ، نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کے محلقہ، آگے قدم بڑھائے بانداز لافتہ، آگے قدم بڑھائے بانداز لافتہ. دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ، دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ. ارے میداپا کی نگاہ اور عباس نے کہا، دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ، میداپا کی نگاہ اور عباس نے کہا میرے لاڈلو اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے. ارے اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے. ارے فصلیں کھڑی ہوئی ہیں، کٹائی کی دیر.
جو خیمہ گاہ سے زینب کے محلقہ آگے قدم بڑھائے، بانداز لاپتہ دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ، میداں پکی نگاہ، اور عباس نے کہا اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے، فصلیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اب دیر مت کرو، اب دیر مت کرو، اب دیر مت کرو، اونو محمد، اونو محمد، اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے، فصلیں کھڑی ہوئی ہیں، کٹائی کی دیر ہے۔ پھر کہتے ہیں میرے بھانجو قہر الہ بن کے کرو دشمنوں پر وار۔ بات تھمنے کی یا رکنے کی نہیں ہو رہی ہے، قہر الہ بن کے کرو دشمنوں پر وار، وہ وار جس سے ایک ہو دو اور دو ہو چار۔ قہر الہ بن کے کرو دشمنوں پر وہ وار جس سے ایک ہو دو اور دو ہو چار۔ سر ان کے یوں اڑاؤ کہ جیسے اڑے غبار، ارے سر ان کے یوں اڑاؤ کہ جیسے اڑے غبار، لڑنے پائے شیر تو کیا ایک کیا ہزار۔ ہائے لکھنؤ، بس مولا عباس کہتے ہیں میرے بھانجو لڑنے پائے شیر تو کیا ایک لڑنے پائے شیر تو کیا ہزار۔ میرے بھانجو ارے میری طرح چڑھا کے ذرا آستین کو، مولا بات کریں میری طرح چڑھا کے ذرا آستین کو، لشکر سمیت آج الٹ دو زمین۔ بن کے کرو دشمنوں پر وہ وار جس سے ایک ہو دو اور دو ہو، سر ان کے یوں اڑاؤ کہ جیسے اڑے، لڑنے پائے شیر تو کیا ایک میری طرح چڑھا کے ذرا لشکر سمے آج الٹ دو۔ نوجوان بھائیوں کچھ بازوؤں میں شجاعت محسوس ہوئی؟ نعرہ حیدری، لشکر سمیت آج الٹ دو۔ ماموں کی بات سن کے ہنسے کامراں ہوئے، ماموں کی بات سن کے ہنسے کامراں ہوئے، مسرور اس سخن پر بہت نیمجا ہوئے، سینوں میں آپ شار شجاعت رواں ہوئے، سینوں میں آپ شار شجاعت
ارے کمسن بہادروں کے ارادے جواں. نوجوان بھائی بحث سنے، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں. کمسن بہادروں کے ارادے جمع ہوئے. ارے شاگرد بادب تھے، سخن سن کے رک گئے. شاگرد بادب تھے. جواب بھائی مولانا، شاگرد بادب تھے، سخن سن کے رک گئے. غازی کے سامنے پے تسلیم جھک گئے. غازی کے سامنے پے تسلیم. آداب بجا لائے. پھر اب ایک تو شجاع، اس پر عباس جیسے ماموں کی یہ تعلیم. اب کیفیت کیا ہوگی؟ نعرہ کیا علی کا، نکالا حسام کو. نعرہ کیا علی کا، نکالا حسام کو. پشتے فرس پا کے سنبھالا لجام کو. پشتے فرس پا کے سنبھالا لجام کو. ارے کعبہ دیا تو گھیر لیا فوج شام کو. ہائے 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 سبحان اللہ. کعبہ دیا تو گھیر لیا فوج شام کو. ٹھہرے کبھی اڑایا کبھی خوشخرام کو. کبھی ٹھہرے کبھی گھوڑے کو اڑایا. ٹھہرے کبھی اڑایا کبھی خوشخرام کو. ارے دشت و ہرن کو دیدہ حیراں بنا دیا. گویا فرس کو تخت سلیماں بنا دیا. ہائے 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 ہائے. جب میں مدح کرنے لگتا ہوں تو آپ اتنی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. یہ مدح کا پہلو ہے، اسے محسوس فرمائیے. بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں. نعرہ کیا علی کا، نکالا حسام کو. پشتے فرس پا کے سنبھالا لجام کو. کعبہ دیا تو گھیر لیا. ٹھہرے کبھی اڑایا کبھی. دشت و ہرن کو دیدہ حیراں بنا دیا. گویا فرس کو تخت سلیماں بنا. گویا فرس کو تخت سلیماں بنا. گویا فرس کو. اب دیکھیے کعبہ دیا تخت سلیماں بنا دیا. کتنی تیز چل رہے ہوں گے. گویا فرس کو تخت سلیماں بنا دیا. فوجوں میں غل ہوا، ادھر آئے ادھر گئے. ہائے ہائے ہائے. فوجوں میں غل ہوا، ادھر آئے ادھر گئے. ارے کتنے ہی روسیاہ تو دہشت سے مر گئے. فوجوں میں غل ہوا، فوجوں میں غل ہوا، فوجوں میں غل ہوا، ادھر آئے. کتنے ہی روسیاہ تو دہشت سے مر گئے. جو مر گئے وہ مرتے ہی سوئے سقر گئے. ارے جو مر گئے وہ مرتے ہی، مصرا آپ حضرات کی بارگاہ میں، جو مر گئے وہ مرتے ہی سوئے سقر میئر بھائی گئے. ارے تیغیں چڑھی جو باڑھ پر دریا اتر گئے. تیغیں چڑھی جو باڑھ پر. اللہ ہوا کوئی بات نہیں. تیغیں چڑھی جو باڑھ پر دریا. یہاں تو الحمدللہ نوحہ حضرات بھی، شاعر گر افراد بھی تشریف فرما ہے. تیغیں چڑھی جو باڑھ پر دریا اتر گئے. ارے سیلاب قہرو آفتو ہے جان لے گیا. اور فوج ستم کو نوح کا طوفان لے گیا. فوج ستم
اب جو میں بند پڑھنے جا رہا ہوں بزرگوں اور نوجوان بھائیوں سب کے لیے ایک تشبیہ ہے. شہزادے کیا رجس پڑھ رہے ہیں سنیے. سیلاب قہر و آفت و ہیجان لے گیا فوج ستم کو نوح کا طوفان. شہزادے میدان میں آ کے رجس پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں سنو بزدلو سنو، شامیوں سنو، کوفیوں سنو، بد کردار ماؤں کی ناجائز اولادوں سنو. سنو میں کون ہوں. فرماتے ہیں کہ سینوں میں، شہزادے کہتے ہیں سینوں میں مصطفیٰ کے فدائی کا زور ہے. سینوں میں مصطفیٰ کے فدائی کا اور بازوؤں میں عقدہ کشائی کا زور ہے. بندے ہیں ہم دست خدائی کا زور ہے. اور پنجوں میں مرتضی کی کلائی، پنجوں میں مرتضی کی. نوجوان بھائیوں جذبوں کو جگائیے. پنجوں میں مرتضی کی کلائی کا زور ہے. ارے آتے ہیں رن میں شیر نیستان کی طرح اور سینوں کو چیرتے ہیں گریبان کی طرح. ہائے 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 ہائے. اللہ ہو. اب دو بند بی بی جگہ آتے ہیں رن میں شیر نیستان کی طرح سینوں کو چیرتے ہیں گریبان کی طرح. یہ کمسنی اور اس پر لڑائی کا یہ ہنر. یہ کمسنی اور اس پر لڑائی کا یہ ہنر. فوجیں فصیل کوفہ سے ٹکرا رہی ہیں سر. تیغوں نے کر دیا ہے لہو سے زمین کو تر. بولا عمر یہ شمر ستمگر سے کانپ کر. عمر صاحب بولا عمر یہ شمر ستمگر سے کانپ کر کہ لطف خدا کہ ہمت اجداد کون ہے. ارے لطف خدا کہ ہمت اجداد کون ہے اور ان سورما دلیروں کا استاد کون ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ کمسنی اور اس پر لڑائی کا یہ ہنر. فوجیں فصیل کوفہ سے ٹکرا رہی ہیں سر. تیغوں نے کر دیا ہے لہو سے زمین کو تر. بولا عمر یہ شمر ستمگر سے کانپ کر لطف خدا کہ ہمت اجداد کون ہے. ان سورما دلیروں کا
استاد کون ہے؟ یہ سن کے شہزادے بولے. اب کیا بولے شہزادے؟ شہزادے کہتے ہیں تجھ سے کلام کیا، تو عدو خدا بھی ہے. تجھ سے کلام کیا، تو عدو خدا بھی ہے. لعنت کا طوق تیرے گلے میں پڑا، لعنت کا طوق تیرے گلے میں. تو بد نسب ہے، ماں تیری ام الخطا بھی ہے. تو بد نسب ہے، ماں تیری ام الخطا بھی ہے. ارے تو دائمی ذلیل بھی ہے، بے حیا بھی ہے. تو دائمی ذلیل بھی ہے، بے حیا بھی ہے. استاد کے بارے میں پوچھتا ہے تو دائمی ذلیل بھی ہے، بے حیا بھی ہے. ارے دوزخ سمجھ کے لقمہ تر تجھ کو کھا نہ جائے. دوزخ سمجھ کے لقمہ تر تجھ کو کھا نہ جائے، اور ماموں کا نام سن کے تجھے موت آ نہ جائے. سبحان اللہ. کیا عرض کر رہا تھا میں؟ فوجوں میں کل ہوا، فوجوں میں کل ہوا، فوجوں میں کل ہوا. ادھر آئے ادھر گئے. کتنے ہی روسیات و دہشت سے جو مر گئے وہ مرتے ہی سوئے، سکر گئے. دیکھیں چڑھی جو باڑھ پر دریا، سیلاب قہر و آفت و ہیجان لے گیا. فوج ستم کو نوح کا طوفان، یہ کمسنی اور اس پر لڑائی کا یہ ہنر. فوجیں فصیل کوفہ سے ٹکرا رہی ہیں. تیغوں نے کر دیا ہے لہو سے زمیں کو. بولا عمر یہ شمر ستمگر سے لطف خدا کے ہمت اجداد کون ہے ان سورما دلیروں کا. تجھ سے کلام کیا، تو عدو خدا بھی ہے. لعنت کا طوق تیرے گلے میں. تو بدنسب ہے، ماں تیری ام الخطا بھی ہے. تو دائمی ذلیل بھی ہے، بے حیا بھی ہے. دوزخ سمجھ کے لقمہ تر تجھ کو کھانا. ماموں کا نام سن کے پوچھتا ہے تو سن. استاد ہے ہمارا وہی آسماں مقام. مولا کے احترام میں بیٹھ پا انشاءاللہ پورا مجمع کھڑا ہو جائے گا. استاد ہے ہمارا وہی آسماں مقام. لشکر تباہ کرنے کو کافی ہے جس کا نام. استاد ہے ہمارا وہی آسماں مقام. لشکر تباہ کرنے کو کافی ہے جس کا. او بچے آرے دہرو بد انجام و بد کلام. او بچے آرے دہرو بد انجام و بد کلام. کیا پوچھتا ہے اس میں گرامی خوشنام. کیا پوچھتا ہے اس میں گرامی خوشنام. ارے چرچا اسی کا دونوں جہانوں میں عام ہے. اور اس سورما کا حضرت عباس.
مولا کے لیے انشاءاللہ یہ طویل مسدس ہے، اس کا باقی حصہ شہزادی نے چاہا تو اگلی کسی محفل میں عرض کروں گا۔ اس سورما کا حضرت عباس کیا پوچھتا ہے اس میں گرامی میں خوشنا، چرچا اسی کا دونوں جہانوں میں۔ اس سورما کا حضرت عباس مولا کے لیے تیغزن کفر شکن غازی و جرار کا دل، ذات واجب کی رضاؤں کے خریدار کا دل، حرمت خانہ توحید کے معمار کا دل، اے ابراہیم یہ ہے حیدر کرار کا دل، کون اس دل میں بھلا اس کے سوا رہتا ہے؟ کون اس دل میں بھلا اس کے سوا رہتا ہے؟ یا خدا رہتا ہے یا کل وفا رہتا ہے، یا خدا رہتا ہے یا کل وفا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کر رہا ہوں یہاں سے، یا خدا رہتا ہے۔ اب یہ عباس، یہ علی، یہ بیٹا، یہ بابا، دونوں میں مماثلت ملازہ فرمائیے، یا خدا رہتا ہے یا کل وفا رہتا ہے۔ ایک انداز سے لڑتے ہیں لڑائی دونوں، ایک تھکے تو نہیں میرے نوجوان بھائیوں؟ ایک انداز سے لڑتے ہیں لڑائی دونوں، چھین لیتے ہیں مخالف سے ترائی دونوں، ذوالفقار آشنا رکھتے ہیں کلائی، ارے خاک پر سوتے ہیں رکھتے ہیں خدائی، خاک پر سوتے ہیں رکھتے ہیں خدائی، نہ شجاعت نہ شباہت میں جدا لگتے ہیں، اور دو کے دونوں ہی نصیری کے خدائی۔ ہائے 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 سبحان اللہ، حیدر 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 حیدر۔ اب نوجوان بھائیوں، اب دیکھیے اپنے آقا کا رجس سنیے، اسے کہتے ہیں علی کا پسار۔ حضرت چلے خیمے سے، فرماتے ہیں پودوں کو دیکھ کے سنو، آج ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کلائی دیکھو، آج ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کلائی دیکھو، صرف 9 لاکھ کے لشکر پر چڑھا، صرف 9 لاکھ کے لشکر پر۔ ارے تیغ ہیبت سے صفوں کی یہ صفائی دیکھو، تیغ ہیبت سے صفوں کی یہ صفائی دیکھو، اور شیر کس طرح سے لیتے ہیں ترائی دیکھو، دیکھو شیر کس طرح سے لیتے ہیں ترائی۔ ارے خوف کھاتے ہیں نہ تلواروں سے گھبراتے ہیں، اور روک سکتے ہو تو لو روک لو، ہم آتے ہیں۔ ہائے 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 سبحان اللہ، روک سکتے ہو تو لو روک لو، ہم آتے ہیں۔ پھر حضرت کہتے ہیں یہ تو بتاؤ جب بہادر ہو تو پھر کس لیے گھبرائے ہو؟ ہائے سبحان اللہ، جب بہادر ہو تو پھر کس لیے گھبرائے ہو؟ تن میں راشا ہے قدم اکھڑے ہیں تھرائے ہو، بولو کس بات پر تم جینے سے اکتائے ہو؟ بولو کس بات پر تم جینے سے اکتائے ہو؟ ارے کس سے پوچھا ہے جو دریا پر چلے آیا؟ کس سے پوچھا ہے؟ کس سے پوچھا ہے جو دریا پر چلے آئے ہو؟ ارے یہ ہے شیروں کی جگہ، مسکن فرار نہیں، اور شام والوں یہ ترائی ہے کوئی غار نہیں۔
بہادر ہو تو پھر کس لیے جب بہادر ہو تو پھر کس لیے گھبرائے ہو؟ تن میں راشا ہے قدم اکھڑے ہیں تھرائے ہو، بولو کس بات پر تم جینے سے؟ کس سے پوچھا ہے؟ جو دریا یہ ہے شیروں کی جگہ، مسکن فرار نہیں۔ شام والوں یہ ترائی ہے، یہ کہہ کے جو پڑھے تو فوجے میں مچی بھگدڑ، بھاگے تو چپ چاپ نہیں، ایک دوسرے سے دل کی بات کہتے ہوئے بھاگے۔ اب وہ بات کیا ہے؟ کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سا جگردار ہے یہ، کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سا جگردار ہے یہ، کوئی کہتا تھا نہیں جعفر طیار، کوئی کہتا تھا نہیں حیدر ایک۔ ارے شاہ فرماتے تھے عباس، شاہ فرماتے تھے عباس علمدار ہے یہ۔ ارے اس کی تلوار اگر باڑ پر چڑھ جاتی ہے، اس کی تلوار اگر باڑ پر چڑھ جاتی ہے، ذمہ داری ملک الموت کی ذمہ داری۔ نوجوان بھائیوں، تھا کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سے جگردار ہے، کوئی کہتا تھا نہیں جعفر طیار ہے، کوئی کہتا تھا نہیں۔ شاہ فرماتے تھے شاہ فرماتے تھے عباس علمدار ہے یہ، اس کی تلوار اگر باڑ پر ذمہ داری ملک الموت کی بڑھ جاتی ہے تو ایک نظر بھی نہ کیا اس نے گوارا پانی، ایک نظر بھی نہ کیا اس نے گوارا پانی، سر اٹھاتے ہوئے پانی کا اتارا، سر اٹھاتے ہوئے پانی کا، شیر نے چلو سے پھینکا تو پکارا پانی، شیر نے چلو سے پھینکا تو پکارا پانی۔ ارے سب سے جیتا مگر عباس سے
جی کا یار یزید کی گردن پہ ہاتھ ہے. شیر نے چلو سے پھینکا تو پکارا پانی، سب سے جیتا. دلیل دوں. موسم نے بہت چاہا تھا کہ آپ نہ آئیں. مگر آئے نا، سب سے جیتا. مگر عباس سے، ارے اپنے چلو کو جو کچھ اور رسائی دیتا، اپنے چلو کو جو کچھ اور رسائی دیتا، یہ تو دریا ہے، سمندر بھی دہائی دیتا. دو بند پڑھنا چاہتا ہوں. سب کو انتظار ہے آقا کا، سب کو انتظار ہے. جتنے بھی دعائے عہد پڑھنے والے تشریف فرمائیں. میں اپنے بدن کی ساری قوت سمیٹ رہا ہوں دو بند کے لیے. خصوصی توجہ میری طرف متوجہ رہیے گا. میں کوشش کرتا ہوں آواز سب تک پہنچے اور جسے جہاں جگہ ملے وہ بیٹھ جائے. بس یہ دو بند خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا. ایک نظر بھی نہ کیا اس نے گوارا، سر اٹھاتے ہوئے پانی کا. شیر نے چلو سے پھینکا تو پکارا، سب سے جیتا. مگر عباس سے ہارا پانی، اپنے چلو کو جو کچھ اور رسائی دے. یہ تو دریا ہے. ارے ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا. ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا. تیغ حیدر کی کڑی دھوپ میں جلنا ہوگا. چھپنے والوں کفے افسوس تو ملنا ہوگا. چھپنے والوں کفے افسوس تو ملنا ہوگا. ارے غار کیا ہے تمہیں سلبوں سے نکلنا. غار کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ غیب سے نقطہ با آئے گا والناس کے بعد. غیب سے نقطہ با آئے گا والناس کے بعد. اور ایک عباس لڑے گا ابھی عباس کے بعد. ایک عباس لڑے گا ابھی. سارے نعرے لگانے والے اور نعروں کا جواب دینے والے خاص طور سے آخری بند سن. ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا. تیغ حیدر کی کڑی دھوپ میں جلنا ہوگا. چھپنے والوں کفے افسوس تو ملنا ہوگا. غار کیا ہے میاں؟ غار کیا ہے؟ تمہیں سلبوں سے، غیب سے نقطہ با آئے گا. سلبوں سے کیوں نکلنا ہوگا؟ علی نے ذوالفقار چلائی تھی تو نسلیں دیکھ لی تھی. اب جب وہ ذوالفقار چلائے گا تو نسلیں نہیں دیکھی جائیں گی. ایک ایک چاہنے والا جب تک نہ آ جائے دنیا میں اور ایک ایک دشمن نہ آ جائے. چھپنے والوں کفے افسوس تو. غار کیا ہے؟ تمہیں سلبوں سے، غیب سے نقطہ با آئے گا. ایک عباس لڑے گا ابھی. کیوں لڑے گا؟ اس لیے کہ مثل سرخی شفق رنگ بھی اور بھی ہے. جتنی طاقت میرے اندر ہے صرف ہے. مثل سرخی شفق